السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مہرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خان لیاقت علی خان کے یوم وفات پر KT TV کی خصوصی نشریات شہید وفا۔ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز اسکالر، براڈ کاسٹر اور ہوسٹ جناب اسد اللہ صدیقی۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈیمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں خان لیاقت علی خان۔ نواب صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ اس کے علاوہ ہمارا انٹرویو پینل بھی یہاں موجود ہے، ہم آپ سب کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سر، آپ کو بچوں کے اس پروگرام میں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ ذرا کچھ اپنے بارے میں فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں سیدہ مہرین فاطمہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے، آپ کے تمام پینلز نے مجھے آج کے اتنے خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا، اور خان لیاقت علی خان شہید کے اس پروگرام میں میرے لیے آنا ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے۔ اچھا لگا، اور سیکنڈ یہ کہ میں اتنے سارے بچوں میں بیٹھ کے مجھے اپنا بچپن یاد آیا، اچھا لگا، اسکول کی لائف یاد آئی، اور جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے نئی جنریشن آنے والے بچوں میں جو نا یہ اس چیز کا اجاگر ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیروز نے کتنی قربانی دی ہے جو آج یہ ہمیں وطن عزیز حاصل ہوا۔ اور رہی بات اپنے بارے میں، تو میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں۔ اس کے علاوہ میں جو نا میڈیکل پروفیشن سے بلانگ کرتا ہوں، اور میٹرو 7 پاکستان میں پروگرام ہوسٹ بھی ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر سوشل ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہوں، اور باقی یہ کہ اس طرح کے ایونٹس میں آنا میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سوال جواب کا آغاز کرتے ہوئے سر یہ فرمائیے گا کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے کیا سازش تھی؟ سنا ہے کہ ان کے قاتل کو بھی آن دا اسپاٹ ہی مار دیا گیا تھا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ خان لیاقت علی خان شہید کے قاتل کو، جو کہ بخت ملعون جو انسان تھا، اسے آن دا اسپاٹ ہی مار دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے پیچھے سازشیں وہی سازشیں تھیں جو پاکستان کو کبھی ترقی دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پاکستان 1947 کو جب آزاد ہوا اور خان لیاقت علی خان شہید کو پہلا وزیر اعظم منتخب کیا گیا، تو آپ کی پالیسیز ماشاءاللہ سے آپ پہلے ہی سفارتی طور پہ جو نا بہت ہی اسٹرانگ ڈیسیژن لیا کرتے تھے، اور پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں نا پہلی سیڑھی سے دوسری سٹیپ پہ لے جانا شروع کر دیا تھا آپ نے نا، اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا تھا۔ لیکن جو کہا جائے نا کہ بیرونی طاقتیں وہ کبھی پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ بیرونی طاقتوں کا ہے، دوسرا ہاتھ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی را ایجنسی کا ہے، جس کا کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف اگینسٹ کام کیا، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو پاکستان کے انٹرنل لوگ تھے، جنہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ پاکستان خود ترقی کرے، کہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے قاتل کو زندہ نہیں پکڑا گیا، آن دا اسپاٹ مار دیا گیا، اس کو قباصل جہنم ہو گیا وہ۔ لیکن یہ قتل کا معاملہ آج تک حل نہ ہوا۔ یہ کیا، بہت سارے ہمارے جو ہیروز تھے وہ آئے اور وہ شہید ہو کے چلے گئے، لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ ان کے پیچھے ساری وہی عناصر موجود ہیں جو کبھی پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتی۔ لیاقت علی خان صاحب، جب پاکستان بن گیا تو آپ نے پہلی اسمبلی میں پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، اس وقت کیا احساسات تھے آپ کے؟ اس وقت کے احساسات کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میرا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ اسکالر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لیاقت علی خان کے ساتھ جلسے میں اور قائد اعظم کے ساتھ ریزیڈنسی میں جو واقعات پیش آئے، ان کے پیچھے کون سی قوتیں سرگرم تھیں؟ دیکھیں، جب قیام پاکستان بنا اور ظاہر سی بات ہے لیاقت علی خان کے اوپر اتنی بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور آپ میں قیادتانہ صلاحیتیں پہلے سے ہی موجود تھیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے آپ جسے کہتے ہیں بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے ایک شامل رہے ہیں۔ تو بس سازشیں وہی تھیں جو قیام پاکستان کو بننے نہیں دینے چاہتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ سازشیں عناصر بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو کبھی پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ سازشیں حصہ تھیں جو ہمیشہ پاکستان وطن عزیز کے مخلص رہنماؤں کے خلاف ہمیشہ رہیں۔ تو اس میں ایک لیاقت علی خان شہید بھی شامل تھے کہ آپ کی پالیسیز کے خلاف، آپ کے ظاہر ہے آپ کی اور قائد اعظم کے درمیان ایک عجیب ایک محبت، ایک رفاقت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ہم زیادہ سے زیادہ کم دنوں میں آگے سے آگے لے جائیں، اور لے کے جا بھی رہے تھے۔ لیکن عالمی سازشیں، پھر آپ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بھارتی ایجنسی جو کہ ہمارے ہمیشہ خلاف رہی ہے، آج تک وہ ہمارے خلاف رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوسری ایجنسیز جو پاکستان کو کبھی پھولنے نہیں تھے، وہی لوگ تھے، وہی سازشی عناصر تھے، اور کچھ ہمارے اپنے لوگ تھے جو اندر سے، جیسے کہتے ہیں نا گھر کے اندر کے بھی بھیدی ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے۔ تو وہی لوگ تھے، سازشی عناصر تھے، جنہوں نے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھنے نہ دیا، اور آخرکار آپ کو شہید کر دیا۔ آپ پاکستان سے اتنی محبت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں، مجھے پاکستان اور اہل پاکستان سے سچی اور بے لوث محبت تھی۔
बुनियादी तौर पर मैं एक शादी के मुहिब वतन था, मगर मेरी वफ़ाओं का बड़ा अजीब सिला दिया गया। सर, अगर मैं कहूँ कि लियाकत अली ख़ान की ज़िंदगी का ओवरऑल जायज़ा पेश करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, लियाकत अली ख़ान की जो ज़िंदगी का जायज़ा अगर किया जाए तो मेरे ख़्याल से ख़ुलासा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी अजीम शख्सियत बहुत ही कम पैदा हुआ करती हैं। क्योंकि आपकी अगर आपकी लाइफ देखी जाए, लग्जरी लाइफ थी आपकी। आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, नवाब ख़ानदान से थे, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपने उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए, एक आज़ाद रियासत के लिए, मुसलमानों के लिए आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कांग्रेस में शामिल हुए, फिर आप करीबी साथी बने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के। उसके बाद आपने जो ना वो मुड़ के नहीं देखा, आपने जिसे कहते हैं ना फ़कीरी को पेशे को अख्तियार किया और अपनी जो ना वो अमीरी सिलसिले सब ख़त्म कर दिए। एक बहुत बड़ी मिसाल हैं आप उन वज़ीराओं के लिए, उन मिनिस्टर्स के लिए जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं आज, उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं आप, क्योंकि आपने हमेशा जो ना आवाम की खिदमत करी। आपने असम्बली में जिस तरह से आप आते थे, आपके पास गाड़ियों की कमी नहीं थी, लेकिन आप, मैं जहाँ तक मैंने सुना है, कहा गया, मौरखीन ने लिखा है कि आपके घर में एक वक्त में हफ्ते में सिर्फ एक ही सब्ज़ी पका करती थी और आपकी जो तनख्वाह थी वो एक आम मज़दूर के बराबर तनख्वाह थी। असल तो यही लोग हीरो थे हमारे, जिन्हें हमने भुला दिया है। यही हमारा जो ना असासा है। सर, अगर आज के सरबराहान और दीगर से मवाजना करें तो कैसा देखते हैं आप? सवाल बड़ा ज़बरदस्त है आपका कि आजकल के जो वज़रा हैं उसका और हमारे प्रीवियस जिन्होंने बानियाने पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनका मुनाज़ा किया जाए तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, उन लोगों ने जो ना हमें डिलीवर किया, हमें दिया, उन्होंने कुछ लिया नहीं। लेकिन आजकल के जो वज़रा हैं, आजकल के जो मिनिस्टर्स हैं, वो ले रहे हैं आवाम से, वो किसी भी सूरत में ले रहे हैं, चाहे टैक्सेस की सूरत में ले रहे हैं, चाहे वो आपको महंगाई की सूरत में ले रहे हैं। वो कहते ये हैं कि जी हम पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। हम तकरीबन, मैं खुद तकरीबन 35 साल के करीब हो गया, सुनते सुनते बड़ा हो गया, इस उम्र को पहुँच गया, ये सुनते हुए हम मुश्किल हालत से निकल जाएंगे। ओ भाई, कब निकल जाएंगे यार? कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। असल तो वो थे असासे हमारे जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि आपने असम्बली में पहले दिन जब वो रखा गया तो खाना, लंच वंच सब बंद कर दिया था कि नहीं जी, सब अपने घर से खा पी कर आए, हम कौम का पैसा ज़ाया नहीं करेंगे। यही लियाकत अली ख़ान की रीत थी। आप शहीद इसीलिए तो आपको शहीद किया गया क्योंकि आपने एक मंसूबा बनाया था कि हम पाकिस्तान का जो हमारा फ़ंड है, हम उसको कहीं भी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे सिवाय अवाम के अलावा। लेकिन आजकल के मिनिस्टर्स और आजकल के हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि वो अपनी लग्जरी लाइफ से निकलते ही नहीं। अभी कहीं रोड पे अगर किसी शहर में जाते हैं तो वो शहर 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है आवाम के लिए कि जी मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे लोगों में शऊर आना चाहिए, हमें जो ना सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। सर जी, जब आप अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म और दीगर ईमानदार सियासतदान आपस में मिलते हैं तो क्या गुफ्तगू करते हैं? सब इज्तिमाई तौर पर काफ़ी अफसोस मिलते थे कि हमने पाकिस्तान को किस मकसद के तहत हासिल किया और हुक्मरानों ने इसका क्या हाल कर दिया। इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया ये मुल्क अब यहूद और नसारा के ग़ुलाम है, मगर अब भी हमको उम्मीद है अपने बच्चों से जो इस वतन को बचाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये आखिरी अल्फाज उस हस्ती के हैं जो हमेशा पाकिस्तान की मुखलिस और वफादार रही। जी हाँ, लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान से सच्ची और बेलौस मोहब्बत करते थे। वो एक जागीरदार के चश्मो चिराग होने के बावजूद बहुत सादा तबीयत के मालिक थे। उन्हें बैक वक्त सियासत, कानूनदानी और कुश्ती का भी शौक़ था। लियाकत अली ख़ान उन चंद मुस्लिम रहनुमाओं में से थे जिन्होंने कभी कांग्रेस से राब्ता नहीं किया। आपने हमेशा अपनी कौम का साथ दिया और कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद आपने जिस तरह मुल्क को संभाला, एक तरफ कौम को हौसला दिया। रावलपिंडी के कंपनी बाग में 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान कौम से खिताब के लिए आए। अभी आपने सिर्फ बरादरानी मिल्लत ही कहा था कि मजमे ने गोली चलने की आवाज़ सुनी और लियाकत अली ख़ान कातिल की फायरिंग का निशाना बनकर गिर पड़े। मगर इस आलम में भी लियाकत अली ख़ान के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में, हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। सुना है कि वक्त शहादत लियाकत अली ख़ान साहब का कुर्ता पेवन ज़दा था और बनियान भी पटी हुई थी, तो क्या
گفتگو کے اختتام پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہ ہیروز ہیں، جیسا کہ آپ کا ماشاءاللہ کے ٹی اے چینل جو ہے وہ بچوں کے ذریعے ہمارے ہیروز کو یاد کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ یاد کریں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کی لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کو بنایا ہے اور بنا کے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اس وطن عزیز کی جو اگر آزادی کی دیکھنی نا، آزادی کیا چیز ہے، تو آزادی جا کے دیکھیے کشمیر میں، آزادی جا کے دیکھیے فلسطین میں، کس طرح لوگ مسلمان بیچارے پریشان حال ہیں، اور یہ ہمارے ان عظیم لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد ریاست میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور مخلص کون ہیں، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم ایسے پہچانیں گے، ہم اپنے پرانے ہیروز جس میں خان لیاقت علی خان شہید ہو گئے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور دیگر محمد علی جوہر ہو گئے، ہمیں ان کو پڑھنا ہوگا، ہمیں انہیں جاننا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹرگل کیا اور یہ وطن عزیز ہمیں دیا۔ اس طرح کی بہت ساری اسٹوریز ہیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ ہم اس وطن عزیز کا اور ہم اپنا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے کردار کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم جب تک اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم اس وطن کو بھی بہتر نہیں کر پائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر ہم انشاءاللہ اس وطن کو بھی ضرور بدلیں گے۔ اور مجھے امید ہے کیونکہ اللہ پاک نے یہ وطن جو نا لا الہ الا اللہ کے نام پہ دیا ہے، تو کبھی بھی اس وطن کو کچھ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ، چاہے دشمن کتنا بھی زور لگا لے، کتنی بھی قربانیاں ہم سے لے لے، ہم قربانی سے داغا پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس وطن عزیز کو لیکن انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے۔ اور میری بچوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ بیٹا آنے والے دنوں میں آپ لازمی اپنے ہیروز کو یاد رکھیں، نہ کہ ہم دوسرے چینلز کے لوگوں کو یاد رکھیں، نہیں، آپ اپنی ہسٹری پڑھیں، ہسٹری میں توجہ دیں، آپ جانیں کہ ہماری اسلامی ہسٹری سے لے کے ہماری آج تک کی ہسٹری میں ہمارے ہیروز اصل ہیرو ہیں کون اور انہوں نے کس طرح اسٹرگل کری، ہم اس کی پیروی کریں۔ نواب صاحب، گفتگو کے اختتام پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرے بچوں، میری ملک کی باغ ڈور اب تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس سے ترقی دینا اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دینا۔ ناظرین، اس اہم پیغام کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ مہرین فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔